وہ جب منی سے کہتے ہیں اور آپ بھی اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی ان کا رول تھا، تو یعنی کیا وہ کس مقصد کے تحت تھا؟ کہ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ چلے یہاں سے آپ کر لیں، یہاں سے آپ لڑ لیں، وہ تو اسے کیا اچیو کرنا تھا؟ وہ جیسے میڈیا میں کہتے ہیں کہ فلانا پروگرام میں یہ ڈسکس کر لیں، فلانے میں یہ کر لیں، اس کا کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے نا کہ اس کو اٹھانا ہے، اس کو گرانا ہے. تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کیا ٹارگیٹ تھا؟ کس کو اٹھانا تھا، کس کو گرانا تھا؟ ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا. جیسے انہوں نے جو ہے وہ 2013 میں نواز شریف کو اٹھا دیا اور بنا دیا، پھر 84 میں انہوں نے پورا نواز شریف کو بنایا کیا پیپلز پارٹی کو گرانے کے لیے، پھر درمیان میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ان کو بیلنس کیا 93 میں. تو یہ چلتا رہا. 18 میں کیا ہوا؟ 18 میں جو نواز شریف تھے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، اور اس وقت عمران خان کا، ویسے یہ عمران خان کا اس وقت عروج تھا، اگر ویسے اس وقت پھر بیلنس کے چکر میں نہ پڑتا ادارہ تو ہماری 20-25 سیٹیں زیادہ تھی. ادارے نے آپ کے خلاف دھاندلی کی 2018 میں 20-25 سیٹیں کم ہوئی تاکہ عمران خان کو ایک قابو میں رکھا جا سکے. تو جو جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بن گیا تھا پورا اور اس کے سارے آپ کی پاس آ گئے تھے، اس کے پیچھے ادارہ نہیں تھا، وہ آرگینک تھا، وہ آ گئے تھے آپ کے. نہیں، ان میں سے کئی لوگوں نے ڈیفینیٹلی پوچھا ہوگا، اپنے تعلقات بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ایک معصومانہ سوال کا ایک معصومانہ جواب دیا ہے. سر، قومی اسمبلی کے استعفوں کی تحلیل کے حوالے سے آپ نے، اگر میں صحیح ہوں تو آپ نے کہا کہ ہم فردن تو بہرحال نہیں جائیں گے. اگر میں پوچھوں کہ ظاہر آپ کی رائٹ ہے، جو بھی آپ پالیسی بنائیں آپ کا رائٹ ہے، لیکن اگر میں پوچھوں کیوں، یعنی اگر اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ بھائی فردن آؤ اور میں کرتا ہوں، ایک تو ہے نا کہ وہ ڈیلینگ ٹیکٹک استعمال کریں، آپ کو کہیں آج آ جاؤ، اگلے ایم پی کو کہیں 10 دن بعد آنا، تیسرے کو 25 دن بعد، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو پھر آپ ایکسپوز کریں ان کو کہ بھائی یہ کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور فردن بلاتے ہیں تو پھر تو آپ پیش ہو جائیں گے فردن، پھر کیا حرج ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، ہمیں اگر وہ ایک ہی دن میں بلا کے فردن پوچھ لیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارا دیکھیں، سب سے پہلے تو وسیم، ہم نے کیوں استعفے دیے؟ ہم نے اس لیے استعفے دیے ہیں کہ پاکستان میں نئے الیکشنز ہو سکیں. ہم اس ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت ہم نے استعفے دیے ہیں نا. اب یہ ایک پارٹی کی ہماری جو ہے وہ پالیسی ہے، اور ہمارے استعفے علیحدہ منظور کرنا جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اس کو اکٹھا ہی کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی جو جیری مینڈرنگ کر رہی تھی حکومت، اس کو مدد ملی، اور انہوں نے ہمارے 10-11 جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر دھاندلی کی، علیحدہ الیکشن کرا کے. اصولاً آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ایک ہی اصول کے اوپر سارے ایم این ایز استعفیٰ دے رہے ہیں، یا آپ سب کا قبول کریں یا کسی کا بھی قبول نہ کریں. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں حصوں میں؟ اور ججز جو ہیں وہ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر فردن یعنی یکمشت ایک دن دے 2 دن میں سب کو بلا لے تو ٹھیک ہے، فردن پیش ہو جائیں گے، ورنہ نہیں. اور پنجاب اسمبلی کا سر اب کیا ہے کہ پلان یہ ہے کہ 11 کو ہوگا، آپ 11 کو لیں گے اعتماد کا ووٹ، ایسا ہی ہے یا ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو گئی کہ ایگزیکٹلی کب لیں گے؟ وہ تو سماعت ہے اگلی. نہیں، 11 سے بہت پہلے لے لیں گے. سو مے بی اینی ٹائم ان نیکسٹ ویک، مے بی انشاءاللہ اینی ٹائم ان نیکسٹ ویک کہہ لیں آپ، اگلے 10 دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی 2 صورتیں ہیں نا، ظاہر ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ بھائی ہمارے پاس نمبر سامنے پڑا ہوا ہے اور ہم لازمن جیتیں گے، ہم تو وہ ہو جاتا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. بلکہ پہلے یہ بھی بتا دیں کہ اگر وہی ہو جاتا ہے جس کا آپ کو یقین ہے، تو بس پھر پلان یہی ہے کہ آپ مثلاً فار ایگزامپل 5 جنوری کو 187 ووٹ لے لیا انہوں نے، 11 تک کی سماعت کا انتظار کریں گے، کیونکہ 11 تک آپ نے کمٹمنٹ دی کہ ہاؤس تحلیل نہیں کریں گے، اور 11 کے بعد کسی بھی وقت 12-13 کو ہاؤس تحلیل. ایسا ہی ہے؟ نہیں، جب ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اس سے اگلے دن ہی ہم عدالت سے رجوع کریں گے کہ ہم نے یہ اعتماد کا ووٹ ہو گیا، لہٰذا ہمارا کیس آپ وڈرا کرنے کی اجازت دیں. تو ہم اسمبلی تو 11 سے پہلے بھی جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں. اگر عدالت نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے وہ شرط ختم ہو گئی تو آپ اگلے دن تحلیل کر دیں گے؟ نہیں، وہ عدالت میں ختم ہونی ہے. جب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا تو وہ شرط تو ویسے ہی ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اب ایک لمحے کو دوسری صورتحال پہ بھی غور کر لیتے ہیں. فرض کریں 184 بندہ آیا اس دن واٹ؟ پھر کیا ہوگا اس صورت میں؟ تو پھر رن آف ہوگا، پھر رن آف الیکشن ہوگا. اسی دن دوبارہ جو ہے وہ پرویز دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے، اور الیکٹ ہوتے پھر اسمبلی توڑ دیں. اوکے، یعنی پھر اسپیکر کہے گا کہ جناب یہ پرویز الہی صاحب تو اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے، اب ہاؤس اپنا نیا قائد چن لے. ایک آپ کا امیدوار ہو جائے گا پرویز الہی اگین، ایک ان کا ہو جائے گا، جس کو زیادہ ووٹ مل جائیں گے وہ جیت جائے گا، جو کہ آپ کو یقین ہے آپ کا ہوگا. ایسا ہی؟ کیونکہ دوسروں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا نا آپ کے مخالفین کا. اول تو بٹ فواز صاحب اگر آپ کا مخالف نہیں آیا، دیکھیں نا فرق تو 10 کا ہے. اب ایک لمحے کو یعنی
اگر آپ کا 10-12 بندہ نہیں آیا اس دن اور ان کی پوری اٹینڈنس ہو گئی تو پھر یہی واحد صورت ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ آ جائے, صرف یہی صورت ہے, ایسے ہی ہے نا؟ اگر 10 بندے تو نہیں, شاید تقریباً ان کے اس وقت 178 ہیں, تو آپ سمجھیں ہاں انہیں تقریباً اس وقت 8 لوگ جو ہیں وہ یہ چاہیے ہوں گے. لیکن ایک روز کی پھر کھچ کھچی ہے نا, ایک بندہ ادھر ہو جائے گا, پھر آپ نو کانفیڈینس لے کے فارغ ہو جائیں گے. اٹس ول بی گورنمنٹ تو نہیں ہوگی. بہرحال وہ تو مرضی ہے پھر ان کی. ٹھیک ہے, لیکن رن آف میں آپ کے امیدوار اگلے دوبارہ پرویز الہی ہوں گے؟ ہمارے پرویز بالکل ٹھیک ہے. یہ چیف سیکرٹری صاحب کے حوالے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی فواد صاحب کہ وہ کیا ہوا, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو گورنر نے رات گئے نوٹیفیکیشن کا اجرا کیا کہ پرویز الہی صاحب نہیں ہے وزیر اعلیٰ, وہ چیف سیکرٹری صاحب کا ہے نا, تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہوا ہے. میں نے جو میرا اپنا انالیسز, آئی کین بی ٹوٹلی رانگ, فرینکلی مجھے لگتا ہے چیف سیکرٹری صاحب نے دونوں سائڈوں کو خوش کرنے کی کوشش کی. ان کو اور ہمیں کہا کہ بالکل میں پاسبل ہی نہیں ہے لیگلی. دیکھو نا, پرابلم یہ ہے کہ آپ پورا میکینزم طے ہے نا. اگر ایک چیف سیکرٹری کے پاس کوئی چیز آتی ہے جس کے اوپر اس کو لیگل اوپینین چاہیے کہ کیا یہ لا صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ کس کے سے پوچھے گا؟ ایڈوکیٹ جنرل کے پاس جائے گا ڈپارٹمنٹ سے, یا ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھے گا یا لا ڈپارٹمنٹ سے پوچھے گا. آپ پرائیویٹ لائرز کو جو ہے وہ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ گورنر, یہ تو مس کنڈکٹ کیا ہے. اگر تو یہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں یا تو اگر نہیں تھے اویئر, میرے خیال میں تو اگر میں تو اسپیکر ہوتا تو آئی ووڈ ہیو کالڈ چیف سیکرٹری ان پنجاب اسمبلی, اور اس کو میں کہتا کہ آپ پورا ایکسپلین کریں آپ کی ضرورت کیسے ہوئی ہے کہ آپ یہ جو حق ہے نا, ہم نے غیر منتخب لوگوں کو جو یہ ہم نے تماشا لگا دیا ہے کہ وہ جو اپنی داڑھی ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں پکڑا دیں. یہ بتائے چیف وزیر اعظم بنانا, وزیر اعلیٰ بنانا منتخب نمائندوں کا کام ہے. ہاؤ کین سلیکٹڈ پرسن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو رات کو ہٹا دے اور لگا دے؟ پاکستان لوگوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے آپ نے لوگوں کی چھوڑی ہوئی. کسی کا دل کرتا ہے وزیر اعظم آفس کی جا کے جو ہے وہ ٹیپیں شروع کر دیتا ہے, اور پھر ایسے لگ رہا ہے وزیر اعظم کا آفس جو ہے وہ فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے. کوئی عزت ہوتی ہے آفس کی, کوئی آپ مقام ہے. یہ جو چیف سیکرٹری کا دل کیا رات کو 1 بجے نوٹیفیکیشن اس نے جاری کر دیا, اس کی ضرورت کیسے ہوئی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے فواد صاحب کہ سی ایم صاحب آن بورڈ نہ ہوں اور ان کو بتایا بغیر چیف سیکرٹری نے کام کر دیا ہو؟ پتہ نہیں. اب فرینکلی اگر ان کو نہیں بتایا تو بتایا ہے, نہیں بتایا, لیکن ٹھیک ہے اب ہو گیا, اب کیا اس کے اوپر کرے. بارہ چیف منسٹر کو میرے خیال میں ہی شوڈ ہیو ٹیکن ایکشن اگینسٹ چیف سیکرٹری. اور یہ چیف سیکرٹری بہت کلوز ہیں چیف منسٹر پنجاب کے, ایم آئی رائٹ؟ جی سنا یہی. آپ کو چیف سیکرٹری کے بارے میں شک ہے کہ انہوں نے دونوں سائڈز کو خوش کیا؟ یہ شک چیف سیکرٹری تک ہی محدود ہے, چیف منسٹر پہ یہ شک نہیں ہے؟ ابھی پتہ نہیں نا, چیف سیکرٹری صاحب نے اگر ان کو بتا کے کیا ہے تو پھر تو ہم کہہ سکتے, لیکن ایشو یہ ہے کہ چیف منسٹر اپنے خلاف کیوں ووٹ آف کانفیڈینس اور اس طرح سے رات کو ہیومیلیٹ ہوگا؟ چیف منسٹر تو نہیں ہوگا, لاجک کو اپلائی نہیں کرتا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اس طرح سے کریں گے. سو میرا یہ خیال ہے کہ چیف سیکرٹری نے فیصلہ کیا کہ میں پرویز الہی کو بھی خوش کر لوں, ان کو بتاؤں کہ نہیں میرے پہ دباؤ تھا, مجھے تو دفتر میں بند کر دیا تھا اور میرے سے زبردستی لے لیے تھے, اور ان کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں یہ میں کر دوں گا. میرے خیال میں آئی کین بی ٹوٹلی رانگ. اینڈ فائنل کوشچن, خان صاحب کا بیان چھپا تو اس کا کانٹیکس یا جو بھی ہو تو آپ بتائیے گا کہ آپ لاجک, آپ اصولی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ آئی ایس آئی کو کرپشن کے سدباب کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس بیان کا خلاصہ بظاہر یہ لگا. وہ ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کا اچھا پازیٹیو استعمال بھی ہے, نیگیٹو استعمال بھی ہے. اگر فار ایگزامپل آئی ہے اور یہ اس کے بجائے جو بڑی پاکستان میں جو پیسہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ اس کا اگر استعمال کیا جائے تو وہ پاکستان کا فائدہ بن جائے گا. وہ ایک کانٹیکسٹ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کا وہ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ سیاسی مخالفوں کے خلاف میں اس کو استعمال کروں. بٹ پرنسپلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس انٹیلیجنس کے ادارے کو اینٹی کرپشن ڈرائیو کے لیے استعمال کرنا, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا آن پیپر ایک چیز اچھی لگی ہو, یا پھر پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ اختیار دیں گے تو پھر وہ اپنی اسپیس پھر اور بھی لیں گے. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے وہ اون بینٹ جونز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جی وہ وابڈا کے میٹر شیٹر پتہ نہیں چیک کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے بلا لیا تھا کہ آئیں بھی, وہ پھر وہ دائرہ بڑھتا چلا گیا, پھر ایک چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی نا. سو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے پرنسپلی اس طرح کا یا نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمیں باقی لوگوں کو یہ اختیار دینا چاہیے؟ دیکھیں جی, ہر کام ان سے لیا بھی جا سکتا ہے
ہر کام قانون اور ضابطے کے تحت ہونا چاہیے. جو بھی ہم نے کام کرانا ہے اس کا قانون ہونا چاہیے, قانون میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب پرابلم اس کا یہ ہے کہ سوائے بیچارے الیکٹڈ لوگوں کے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نہیں. اب آپ چاہے وہ جج صاحبان ہوں, چاہے جرنیل صاحبان ہوں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. پاور, اور سارے جرنیلوں کا بھی نہیں, 5-6 پوزیشنز کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جب بھی پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی, یہ تو میکسم ہے. تو آپ چاہے وہ انسان ہے نا, انسان کو جہاں میں بھی ہوگا اس کے پاس اتنی پاور ہوگی کہ وہ اس کو ابیوز کر سکے, وہ اس کو ابیوز کرے گا. یہ تو آپ نے لاز بنانے ہیں, باقی چیزیں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں, کوئی پرابلم نہیں.